غیر احمدیوں کا اور عیسائیوں کا عقائد میں کتنا اشتراک ہے، بلکہ بعض عقائد ایسے ہیں جو خود عیسائیوں کے نہیں ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق، جو ان کو خدا سمجھتے ہیں، وہ ان کو وہ نہیں مانتے جو مسلمان ان کو نبی مان کر مانتے ہیں۔ اب میں پہلے آپ کو بتاتا ہوں کہ مشترکہ عقائد کیا ہے۔ مسلمانوں کے اور عیسائیوں کے، یعنی غیر احمدی مسلمانوں کے عقائد مشترکہ یہ ہیں کہ مسیح نے مردے زندہ کیا اور بیماروں کو شفا دی۔ عیسائیوں کا بھی یہی عقیدہ ہے۔ پھر وہ مسلمان غیر احمدی سمجھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر زندہ اٹھا لیے گئے اور اب تک وہیں بیٹھے ہیں۔ عیسائی بھی یہی مانتے ہیں۔ مسلمان یہ کہتے ہیں کہ مسیح کو آسمان پر انسانی جسم رکھنے کے باوجود جسمانی ضروریات لاحق نہیں ہوتی۔ عیسائی کہتے ہیں کہ مسیح کو آسمان پر کوئی انسانی ضرورت نہیں ہے، اور وہ یہ مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام انسانی جسم کے ساتھ اوپر نہیں گئے، بلکہ ایک نیا جسم لے کر، ایک نورانی جسم لے کر وہ اوپر گئے۔ لیکن مسلمان یہ کہتے ہیں کہ وہ انسانی جسم کے ساتھ گئے ہیں، پھر بھی ان کو انسانی ضروریات لاحق نہیں ہوتی۔ پھر یہ کہتے ہیں غیر احمدی مسلمان کہ مسیح قیامت کے قریب زمین پر اتریں گے اور کافروں کو قتل کریں گے۔ عیسائیوں کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آمد ثانی میں کفار کو قتل کریں گے۔ پھر غیر احمدیوں کا عقیدہ ہے کہ مسیح دجال کو قتل کریں گے، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ مسیح دجال کو قتل کریں گے۔ اب دیکھیں وہ عقائد جو خود عیسائیوں کے نہیں ہیں، یعنی جو ان کو خدا مانتے ہیں، اس کے باوجود وہ ان کے اندر وہ عقیدہ نہیں رکھتے۔ مثلاً مسلمان کہتے ہیں کہ مسیح کی پیدائش ایک انوکھی اور بے مثال پیدائش ہے، جیسے ان کی پیدائش ہوئی نا اور کسی کی نہیں ہوئی، جبکہ بائبل کے مطابق ملک صدق سالم جو ہے اس کی پیدائش بھی مسیح کے مانند ہے، یعنی وہ ان کو خدا ماننے کے باوجود ان کی پیدائش بے مثال نہیں مانتے، اور مسلمان حضرت عیسیٰ کو نبی ماننے کے باوجود ان کی پیدائش بے مثال مانتے۔ پھر غیر احمدیوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پنگوڑے میں بات کی۔ بائبل میں کسی جگہ کو ذکر نہیں ہے کہ انہوں نے پنگوڑے میں بات کی، حالانکہ یہ تو پھر خدا ہونے کی دلیل تھی نا کہ ایک بچہ ہے وہ پنگوڑے میں بات کر رہا ہے اور باقاعدہ وہ الہامی بات کر رہا ہے۔ پھر غیر احمدیوں کا عقیدہ ہے کہ مسیح نے مٹی سے پرندے بنا کر پھونک ماری ان کو زندہ کر دیا۔ بائبل میں کوئی ایسا ذکر نہیں، کسی جگہ نہیں لکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مٹی سے پرندے بنائے اور ان کو پھونک مار کے زندہ کر دیا۔ یعنی تو بالکل کھلی کھلی خدائی والی بات ہے نا۔ جو ان کو خدا مانتے ہیں وہ بھی ان کے اندر وہ بات نہیں مانتے، جو غیر احمدی ان کو نبی مان کے وہ ان کے اندر وہ بات مانتے ہیں۔ یعنی وہ خدا مانتے پھر بھی یہ بات نہیں مانتے، یہ خدا نہیں مانتے پھر بھی ان کے اندر خدائی صفات ڈال دی۔ یعنی تخلیق کرنا تو خدا کا کام ہے نا، روح پھونکنا خدا کا کام ہے، لیکن یہ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام نے کیا، پنگوڑے میں بات کی اور پرندوں کو پھونک ماری، مٹی سے بنا کے وہ زندہ کر دی۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نہ سلیب پر چڑھے نہ فوت ہوئے، وہ کہتے ہیں سلیب پر بھی چڑھے فوت بھی ہوئے، یعنی خدا ماننے کے باوجود وہ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام سلیب پر چڑھے اور فوت ہو گئے۔ یہ کہتے نبی ماننے کے باوجود کہتے ہیں نہ سلیب پر چڑھے نہ فوت ہوئے، حالانکہ ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈالے گئے۔ باقی انبیاء کو کتنی تکلیفیں پہنچی، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیفیں پہنچی، لیکن کہتے نہیں، یہ سیدھا آسمان پر چلے گئے ہیں اسی جسم سمیت، سلیب پر نہ چڑھے ہیں نہ سلیب پر فوت ہوئے۔ پھر کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کو بتا دیا کرتے ہیں کہ تم نے گھر میں کیا پکایا۔ بائبل میں کوئی ایسا ذکر نہیں ہے کہ انہوں نے کہا ہو کہ جی آج تم نے گھر میں پکایا، آج یہ پکایا۔ پھر یہ غیر احمدی کہتے ہیں کہ تمام دیگر انبیاء کے برعکس مسیح علیہ السلام کو کافروں کے ہاتھ سے کوئی غزہ نہیں پہنچی، ہاتھ تک نہیں لگایا انہوں نے، اور بائبل کہتی ہے کہ خوب مارا پیٹا، منہ پہ تھوکا بھی۔ یعنی وہ خدا ماننے کے باوجود کہتے ہیں کہ کافروں نے مارا، زخم لگائے، کوڑے مارے، سلیب چڑھا دی، اور پھر وہ لے کے ساتھ ساتھ چلتے رہے، پھر زخم آ گئے اتنے زیادہ، اور پھر ایک بندے نے منہ پہ تھوک بھی دیا۔ پھر کہتے ہیں نہیں جی ہاتھ تک نہیں لگایا انہوں نے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ مسلمان یہ کہتے ہیں غیر احمدی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ جب معراج پر گئے ہیں تو مسجد اقصیٰ سے، تو براق آیا وہاں پہ گھوڑا اور اس کے اوپر چڑھ کے گئے، ٹھیک ہے نا، لیکن اس سے پہلے آپ نے تمام انبیاء کو نماز پڑھائی۔ جب تمام انبیاء کو نماز پڑھائی تو عیسیٰ علیہ السلام کو بھی پڑھائی ہوگی، تو تمام انبیاء کی تو آئی روح ہیں، تو عیسیٰ علیہ السلام تو جسم سمیت ہیں، تو پھر آئے ہوں گے نا نیچے جسم سمیت، کسی براق کے بغیر، اور واپس چلے گئے کسی براق کے بغیر، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم براق پہ بیٹھ کر گئے، اور جب براق پر بیٹھ کر گئے تو عیسیٰ علیہ السلام پہلے سے وہاں موجود ہے، یعنی آئے بھی اور پھر چلے بھی گئے، کوئی براق کا ذکر نہیں ہے، اور جسم سمیت تھے وہاں پہ۔ یہاں تو نماز پڑھنے نہیں آئے، لیکن عقیدہ ان کا یہ ہے کہ تمام انبیاء کو نماز پڑھائی، تو تمام کو پڑھائی تو عیسیٰ علیہ السلام بھی شامل ہوں گے اس میں، یقیناً۔ تو باقیوں کی تو تھی روحیں، وہ تو چشمے زدن میں جناب وہ آئی ابھی چلی بھی گئی، یہ صاحب تو جسم سمیت وہاں تھے۔ تو پھر پہلے گئے جب سلیب سے خدا نے بچایا، پھر معراج کے وقت نیچے آئے، نماز پڑھی، اور پھر اسی جسم سمیت اوپر چلے گئے، اور حضور کے جانے سے پہلے پہنچ گئے وہاں پہ۔ جائز سوالات ہیں آپ کے، بالکل ہے نا جائے۔ اب یہ مسلمان اس کو سوچیں تو پھر ہے نا، اپنے مولوی سے پوچھیں کہ یہ کہاں لکھا ہے کہ ایک شخص جو جسم سمیت موجود تھا اوپر، وہ جسم سمیت نیچے آیا، اس نے حضور کے پیچھے نماز پڑھی اور پھر جسم سمیت اوپر چلا گیا، اور حضور کو
جسم سمیت پہ راج ہوئی ان کے مطابق، اور آپ براق پر بیٹھ کر گئے. واپس براق پر آئی ہے نہیں آئی ہے پتہ نہیں ہے، اور جاتے وقت تو یہ مکہ سے مسجد اقصیٰ گئے، وہ کس پہ گئے یہ نہیں پتا. پھر وہاں سے آسمان پہ چلے گئے، لیکن آسمان سے جب واپس آئے پھر وہ روٹ نہیں لیا، پھر واپسی پہ مسجد اقصیٰ آ کے مکہ نہیں آئے، واپسی پہ سیدھا مکہ آ گئے. پھر جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ جب معراج سے واپس آئے نا تو پھر سیدھا مکہ آ گئے. پھر نہیں وہ روٹ لیا کہ جی پہلے مسجد اقصیٰ جائیں اور پھر وہاں سے اوپر آسمان پہ جائیں، اور پھر وہ جبرائیل نے کہا ہوگا کہ وہ روٹ ذرا لمبا پڑتا ہے تو واپسی پہ سیدھا ادھر ہی آ جاتے ہیں، تو واپسی پہ سیدھا ادھر آ گئے. لیکن براق کے بغیر اس وقت وہ جو براق کو باندھا ہوا تھا اس کو جب اس کے اوپر چڑھ کے اوپر گئے تو یہ سمجھ نہیں ہے کہ اوپر جانے کے لیے براق کی ضرورت تھی، نیچے آنے کے لیے براق کی ضرورت نہیں تھی. تو ڈاؤن ورڈ جو ٹریول ہوتا ہے وہ تو زیادہ خطرناک ہوتا ہے نا اوپر والے سے. جی لیکن یہ کوئی نہیں بتاتا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے اس وقت براق کو کیوں نہیں استعمال کیا. اور عیسیٰ علیہ السلام نیچے آئے براق کے بغیر، اوپر گئے براق کے بغیر، حضور سے پہلے پہنچ گئے. جی براق سے بھی تیز تھے. براق یعنی بجلی کی رفتار سے چلتا ہے، لائٹ کی سپیڈ سے، اس سے بھی تیز تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور جسم سمیت. اور پہنچے وہاں پہ، پہلے نیچے آئے نماز پڑھی، پھر اس کے بعد اوپر گئے، اور جب حضور گئے ہیں وہاں پہ تو وہ دونوں اپنے خالصات بھائی علیہ السلام کے ساتھ وہاں موجود تھے. جی اور ایک اور جو عقیدہ رکھتے ہیں غیر ہندی مسلمان وہ یہ رکھتے ہیں کہ تمام انبیاء بشمول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنی پیدائش کے وقت شیطان کے چھونے سے محفوظ نہیں رہے سوائے عیسیٰ علیہ السلام کا اور ان کی والدہ کے. یعنی وہ شیطان کے چھونے سے محفوظ تھے کون؟ عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کی والدہ. باقی کوئی بندہ دنیا میں ایسا پیدا نہیں ہوا بشمول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جب وہ پیدا ہوئے تو شیطان ان کو چھوا. لیکن بائبل کیا کہتی ہے؟ بائبل کہتی ہے 40 روز تک شیطان ان کو آزماتا رہا اور جنگل میں لے لے کے پھرتا رہا ان کو. جی یعنی وہ ان کو خدا مانتے ہیں، اس کے باوجود وہ کہتے ہیں کہ شیطان نے آزمایا. وہ شیطان خدا کو کیسے آزما سکتا ہے؟ شیطان خدا کو چیلنج کر سکتا ہے کہ جاؤ میں نہیں مانتا تمہاری بات، لیکن آزمانا، خدا کو آزمانا، وہ تو خدا ہے نا. ان کو لے کے جنگل میں پھرتا رہا، پھر کہتا ہے کہ مجھے سجدہ کرو تو میں یہ ساری جتنی بھی دولت ہے تمہیں دے دوں گا، اور اگر تم خدا ہو، خدا کے بیٹے ہو، ذرا اس سے چھلانگ لگا کے دکھاؤ نیچے. جی یہ سارے کام شیطان کرتا رہا خدا کے ساتھ، جس کو وہ خدا کہتے ہیں. جی بہت بہت شکریہ انصر صاحب. سامعین کرام، آپ پروگرام ریڈیو